مزدور کی تنخواہ اگر تھوڑی رکھتے جائے تھوڑا گزارا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ تسی میری پر تنخواہ رکھو مزدور کی تنخواہ. اگر میرا گزارا نہ ہویا تو پھر میں مزدور کی تنخواہ بتا دیا. یہ ہے وہ وجہ. پھر میں اپنی تنخواہ نہیں کیا اپنی تنخواہ بتا دیا. یہ مطلب اگر میرا گزارا نہ ہویا پھر میں مزدور کی تنخواہ بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا السلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سبحان ملک کون یا تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حمد و صلاۃ کے بعد دیگر علماء و صلحاء اور شرفاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. عزیزان محتشم، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورہ واللیل سے چند آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا اس آدمی کو، اس شخص کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اور اس آدمی کی، اس شخصیت کی دوسری بات، دوسرا وصف یہ ہے اسے اتقا کہا گیا. اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا پرہیزگار. سبحان اللہ. پرہیزگار کیوں کہا گیا؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ متقی اپنا مال رب کی راہ میں
خرچ کرتا ہے کہ وہ ستھرا ہو جائے، اور کسی آدمی کے احسان اور کسی کی نعمت اور کسی کا اس پر کوئی قرض نہیں ہے جو وہ مال خرچ کرتا پھرتا ہے، وہ جو اللہ ذو الجلال نے اسے دیا ہے اور وہ آگے خرچ کرتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اپنے بلند و بالا رب کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے، اور ان قریب وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اس سورہ پاک کی جو آخری آیات تلاوت کی اور سادہ سا مفہوم میں نے پیش کیا، ہمارے اکابرین میں، ہمارے علماء میں بہت بڑا نام ہے، اپنے دور کے عظیم محدث، عظیم مفسر اور مورخ گزرے ہیں، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ذالک نزلت فی ابی بکر، اس پر علماء و مفسرین کا اجماع ہے۔ اجمعوا علی ذالک نزلت فی ابی بکر، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اجماع کن کا ہے؟ عوام الناس کا نہیں، ائمہ و مفسرین، جمہور مفسرین، اور آج کے دور کے بھی نہیں، قرون اولا سے لے کر قرون اخرى تک، متقدمین سے لے کر متاخرین تک، اگلوں سے لے کر پچھلوں تک، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان آیات سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک اللہ ذو الجلال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کا گویا تذکرہ فرمایا۔ لوگوں نے جب یہ بات کی، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کثیر مال مسلمان مومن غلاموں کو کافروں کی قید سے، کافروں کے چنگل سے، ان کے ظلم و استبداد سے چھڑانے کے لیے کثیر مال خرچ کیا، تو کفار میں سے بعض یہ بولے کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے، ورنہ اتنا مال کوئی کسی کے لیے خرچ نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی تو احسان ہوگا ان پر، نہ صرف اولاد پر، ان کے خاندان پر۔ لیکن قرآن نے ان کی اس صفت کو یوں بیان کیا کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، وہ تو صرف رب کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے۔ عزیزان محتشم، یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ اوصاف ہیں، اتنے اوصاف کہ ان کو آج کی مختصر سی نشست کے اندر بیان کرنا کم از کم مجھ جیسے کم علم شخص کے لیے ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ صرف ایک وصف پر ہی گفتگو ہوگی۔ وہ وصف کیا ہے، وہ صفت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ ابو بکر کا مال اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کو دیتے ہیں۔ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ایسی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں میں اگر دیکھا جائے تو بھتیجے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر، زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، زبیر بن عوام ان کے بیٹے ہیں عروہ۔ اس طرح اس رشتے کے روح سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے بھتیجے لگتے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس دن حضرت ابوبکر اسلام لائے آپ کے گھر کے اندر 40,000 دینار تھے، آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ ایک روایت میں لفظ ہے 40,000 درہم تھے۔ 40,000 درہم یا 40,000 دینار کہاں خرچ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ، یہ اتنی بڑی رقم، خطیر رقم کس پر خرچ ہوئی؟ کہتے ہیں یا تو مسلمان غلاموں کو کافروں کے پنجہ استبداد سے چھڑانے پر خرچ ہوئی، یا پھر اسلام کی مدد پر خرچ ہوئی۔ جس دن آپ نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اس وقت صرف 5,000 دینار آپ کے پاس تھے، 35,000 دینار خرچ ہو چکے تھے۔ اور آج اگر اس اماؤنٹ کی، اس خطیر رقم کی آج کے حساب سے کیلکولیشن کی جائے، اسے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ کروڑوں میں بنے۔ کروڑوں روپے اسلام کی بہبود، فوز و فلاح اور اسلام کی ترقی، تبلیغ، اشاعت، ترویج پر خرچ کرنے والا ابو بکر رسول اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مختلف لفظوں کے ساتھ بہت سارے محدثین نے نقل کیا، لیکن ایک جملہ تقریباً سب نے کوٹ کیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ ما نفانی مال، ما نفانی مال قط، ما نفانی مال ابی بکر۔ یہ جملہ تقریباً تمام نہیں روایات میں کوٹ کیا ہے، اس سے آگے پیچھے لفظ کچھ زائد یا کم ضرور ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی علیہ رحمۃ کی روایت کردہ حدیث پاک کے اندر اس سے پہلے لفظ نہیں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کا بھی ہم پر احسان تھا، جس کی بھی ہم پر کوئی نعمت یا کسی کا کوئی مدد یا کوئی ایسا سلسلہ تھا دنیا کے اندر، ہم نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے۔ سبحان اللہ۔ اور استاد گرامی علیہ رحمہ امیر المجاہدین، استاد الاساتذہ حضور سیدی استاد الکریم حضرت علامہ مولانا حافظ سالم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ذو الجلال قیامت کے دن جو احسان اتارے گا، چکائے گا، وہ کیا ہے؟ اسپیشلی احسان پھر کیا ہے؟ سارے احسان تو دنیا میں چکا رہی ہے، ابو بکر کا آخرت میں احسان وہ کیا ہے؟ کہ سارے امت، حضور کی ساری امت، سارے مومن جو جنت میں پہنچ جائیں گے وہ اللہ کا اسپیشل، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن کی نص ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اعزاز بھی ہمارے نبی کا ہے، یہ اعزاز بھی ہمارے نبی کا ہے، یا یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات مستثنا ہے، اگرچہ یہ بھی مسئلہ مختلف ہی ہے صحابہ کے ہاں بھی، ہمارا بہر اس پر اتفاق ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جب اللہ کو قیامت کے دن جنت میں سارے مومن دیکھ چکے گے تو پھر ابوبکر صدیق کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ بلائے گا اور زیارت کرائے گا۔ یہ ہے ابوبکر کے احسانوں کا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محتشم، اللہ ذو الجلال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں دیں۔ جب کبھی بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی،
ابو بکر مال دیتے ہوئے سب سے آگے، اگر جان کی ضرورت پڑی تو ابو بکر سب سے آگے، اولاد کی ضرورت پڑی تو ابو بکر کی اولاد سب سے آگے، اولاد سمیت آگے، 4 پشتے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے جن کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، آپ کے والد، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتوں تک اللہ جل جلال نے یہ کرم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے والد گرامی اور آپ خود بھی اور آپ کے بیٹے بھی اور اولاد بھی سب صحابی ہیں۔ یہ شرف بھی آپ کا ہے یا یہ آپ کا خاصہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عقیدت کا جو رشتہ ہے، علماء محدثین اس پر بیان فرماتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے بیان ہے۔ موجم طبرانی کے اندر امام طبرانی نے، یعنی موجم اوسط، موجم کبیر، موجم اوسط صغیر، موجم اوسط کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ اس حدیث کو لائے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے، آپ کا قول ہے، اور یہ کوئی نظریہ بھی آپ دے رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی خیر کی طرف ہم نے آگے بڑھنا چاہا تو کبھی ہم میں سے کوئی خیر کی طرف آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر۔ یعنی نیکی ہو، کوئی بھلائی کا رستہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، جب بھی نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی بات آئی تو سب سے پہلی صفوں کے اندر چاہے وہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آگے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی سب سے آگے ہے، اور آپ سے آج تک مستبقنا الی خیر کا معنی کیا ہے؟ خیر کی طرف کوئی آگے نہیں بڑھا آج تک۔ قطو اس میں فعل ہے بمعنی امر آتا، کبھی آج تک آپ سے آگے خیر کی طرف ہم میں سے کوئی نہیں بڑھ سکا۔ ان کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ خیر کا جب مسئلہ آتا ہے نا، بھلائی کا مسئلہ آتا ہے، وہ بھلائی خیر پہ نکرہ ہے، مستبقنا الی خیر، خیر ایک نکرہ ہے، اور پھر ہے بھی تحت النفی۔ تو گرامر کی روح سے جب نکرہ تحت النفی ہوتا ہے، یعنی نکرہ اس میں نکرہ نفی کے بعد آتا ہے، تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی خیر کا مسئلہ آتا ہے تو ہر خیر کے مسئلے میں وہ کرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خیر سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنا ہے، یا جناب والا مسجد کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے، یا جناب والا غلاموں کو چھڑانے کا مسئلہ ہے، جسے شریعت نے خیر کہا ہے نا، خیر، ابو بکر اس خیر میں سب سے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سعد بن ربیع فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی مثال تو بارش کی سی ہے، جہاں پڑتی ہے نفع میں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی مثال کیا ہے؟ بارش کی طرح، جہاں پڑتی ہے نفع دیتی ہے۔ لیکن یہاں یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، بارش نفع دیتی ہے، لیکن کہیں کہیں بارش پڑتی ہے تو تعفن پڑتا ہے، بدبو بھی آتی ہے، کہیں کہیں جناب والا آپ سمجھ لیں۔ اس کا مطلب بارش کا تو کوئی نقصان نہیں، بارش کا تو کوئی مسئلہ نہیں، بارش تو ہے ہی خیر، بارش تو ہے ہی نافع، دعا تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو بزرگوں کی بات ہے۔ خیر میں ویسے ضمن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بارش نافع ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر بارش پڑ رہی ہے وہ زمین بھی تو اچھی ہونی چاہیے، زمین بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جب زمین اچھی ہوگی تو فائدہ ہوگا، پھر بارش نافع ہوگی۔ اگر روڑی پر بارش پڑے، گندگی پر بارش پڑے، اگر جناب والا تعفن زدہ جگہ پر، متعفن جگہ پر بارش پڑے، بدبودار جگہ پر بارش پڑے تو بدبو پھیلے گی نہیں، بارش کا تو کوئی نقصان نہیں۔
بارش زار تو نہیں، بارش تو نافع ہے لیکن جگہ ٹھیک نہیں. اگر زمین اچھی ہو، زمین ستھری ہو، بارش وہاں پڑے تو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور. مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے دل کی کھیتی اچھی ہے، آپ کے دل کی کھیتی اچھی ہے، عقیدے کا بیج بارش کی صورت میں، اب بیج اچھا ہے، کھیتی اچھی ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ آپ کو فائدہ دے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کا تذکرہ، اور یہ بات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد، کریم آقا علیہ السلام کے بعد لوگوں میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ بکر اور عمر. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضی. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا پیار، ہماری وابستگی، ہمارا رشتہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنی ان چیزوں کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے. بلکہ ہم تو علی کے نام لیوا ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر علی نہیں اس دل میں تو کچھ بھی نہیں، اس کا تو ایمان ہی معتبر نہیں. لیکن علی سے بھی تو پوچھے نا، اے علی آپ بتا دیجئے کہ مومن کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر فی قلب مؤمن. کسی مومن کے دل میں ابو بکر و عمر شیخین، کیا ہے؟ شیخین، امرین بھی کہہ سکتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض، اور حضرت علی کہتے ہیں میری محبت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اب حب علی اور بغض عمر اور بغض ابی بکر ایک مومن کے دل میں جمع. مطلب کیا؟ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے علی سے پیار ہے، علی سے محبت ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر اور عمر کا بغض اس کے دل میں، ان کا عناد ہو، ان کی دشمنی ہو، ان سے تنفر ہو، ان سے نفرت ہو، ممکن ہی نہیں. یہ وہ حال ہے. کیوں؟ جو علی المرتضی خود بیان فرما رہے ہیں. آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جناب جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، علی کا محب ہوں، اور مبغض ابی بکر و عمر ہے، ابو بکر و عمر سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان ہستیوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ خواہ لاکھ بار، خواہ وہ کروڑ بار، خواہ وہ ارب بار بھی یہ کہے کہ میں علی کا محب ہوں، وہ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ علی سے پیار کرنے والا، ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والا کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی معنی یہ نکلا کہ ابو بکر و عمر اور علی کی محبت لازم و ملزوم ہے. اور لازم و ملزوم کی تعریف گرامر کے تھرو سے یہ ہے، لازم و ملزوم، لازم و ملزوم کی تعریف یہ ہے کہ جب ایک کے ساتھ تعلق ہو تو دوسرے کے ساتھ لا محالہ ہوگا، ایک کے ساتھ تعلق نہیں تو دوسرے کے ساتھ ممکن نہیں. جیسے شرط اور مشروط کا تعلق ہے، یہی لازم و ملزوم کا تعلق ہے. شرط مفقود ہو جائے تو مشروط خود بخود چلا جاتا ہے، لازم چلا جائے تو ملزوم خود بخود چلا جاتا ہے. ایک چیز آئی دوسری خود بخود آئے گی، ایک چیز گئی دوسری خود بخود چلی جائے گی. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے، ابو بکر عمر سے محبت نہیں ہے، تو علی کی محبت بھی رخصت ہو گئی. اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے شیخین ابو بکر و عمر سے محبت ہے، علی سے محبت نہیں، تو پھر ان کی محبت بھی رخصت ہو گئی. دونوں ہستیوں کی، یعنی طرفین کی، فریقین کی، بلکہ یہاں تو ایک ہی فریق ہے. فریقین سے کیا مراد ہے؟ حضور کے پڑھ رہے تھے نبی نے سارے یار سونے تھے، اور صدیق دیا کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت علی بتانا یہ چاہتے ہیں، پیغام دینا یہ چاہتے ہیں جناب کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر ہے، خیر الناس ہے، وہ علی کی نظر میں ابو بکر و عمر ہے. یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ بات
امام سیوطی علیہ میرے پاس یہ موجود ہے تاریخ الخلفاء، امام سیوطی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے، یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، راستے میں دیکھ رہا تھا تو امام سیوطی نے لکھا ہے اس میں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جب یہ پوچھا نا کہ امامت کے حقدار تو آپ تھے، ابو بکر مصلی پر کیا لینے گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی پر جانے کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، فرمایا کہ مجھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر یہ بات کی کہ سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 بار سوال کیا تھا تجھے آگے کرنے کے حوالے سے، 3 بار میں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ علی کو آگے نہ کر دوں، آج مصلی پر میں نہیں جا رہا تو علی کو آگے مصلی پہ نہ بھیج دوں، تو رب تعالیٰ جل وعلا نے 3 بار حکمن یہ گویا ارشاد فرمایا، وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا۔ اور یہ بات ہے ویسی نہیں، اس کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا، فتاوی رضوی امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کے سوال کے مورکہ کے اندر ہے، امام سیوطی جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں انہوں نے طریق الخلفاء کے اندر نقل کیا ہے، قریب آقا علیہ السلام کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اور خود علی المرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک روایت یہ بھی ذکر کی کہ کسی نے کہا نا کہ جناب آپ نے ان کو آگے قبول کر لیا، کس طرح قبول کر لیا، خلافت میں پھر کس طرح قبول کر لیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے یہی جواب دیا، فرمایا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دینی امور کے اندر امور دینیا میں انہیں تقدیم بخشی تو ہم نے امور دنیاویہ کے اندر بھی حضرت ابو بکر کو تقدیم بخشی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سیاسی اور دینی جو مسئلہ ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی طور پر اور کوئی خلیفہ اول ہے اور دینی طور پر خلیفہ اول کوئی اور ہے، یہ تقسیم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ختم کر دی کہ یہ جو تمہاری یہ جو تقسیم ہے نا یہ تمہاری بھونڈی تقسیم ہے۔ قرآن پاک کے جیسے کہتے ہیں تل کا اذن قسمت دیزا، کیسی بھونڈی تقسیم ہے۔ ویسے تو وہاں سیاق و سباق کا مسئلہ ہو رہا ہے، صرف میں نے یہ جملہ صرف وہاں سے لیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھونڈی تقسیم ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم تم کر رہے ہو یہ تقسیم نبوی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ دینی امور کے اندر بھی حضرت علی ہی پہلے خلیفہ، حضرت ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہے، اور دنیاوی امور کے اندر بھی حضرت ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہے۔ یہ بات خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا۔ بات چل رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا کہاں کب خرچ کیا، اور یہ بات تو قرین قیاس ہے، صحاح کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے کے اندر یہ کوالٹی ہو، کوالٹی کیا ہے؟ یہ 4 خوبیاں ہوں، دوستی اللہ کی وجہ سے کرے، دشمنی اللہ کی وجہ سے کرے، دے تو اللہ کی وجہ سے دے، روکے تو اللہ کی وجہ سے، حضور فرماتے اس کا ایمان پورا ہو، اس کا ایمان پورا ہو۔ آپ ذرا سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کوئی مجلس ہوگی، کوئی محفل ہوگی، کوئی پروگرام ہوگا، کوئی جناب جمع غفیر ہوگا، حضور سارے جمع کے سیگے بول رہے ہیں اور پھر ایک ہی آواز بدلے میں آ رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ منکم کا صیغہ بتاتا ہے اور یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابہ 1-2 نہیں تھے، منکم ہے نا جی، کم ہے نا، کم من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں کہ میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی، جنازے کے پیچھے چلا گیا، جنازہ پڑھنے کون گیا؟ قال ابو بکر، ابو بکر بولتے ہیں میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ قال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں میں۔ پھر میرے آقا چوتھا سوال کرتے ہیں، کیا میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی، بیمار پرسی کی ہے، تیمارداری کی ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں میں نے۔
میں اب میرے آقا جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ دونوں حدیثوں کو ملا کر صغرا کبرا ملا کر نتیجہ لیتے ہیں جی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مج تمان فمرائن الا دخل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، جس بندے کے اندر یہ چار مذکورہ بالا چیزیں یہ جو ذکر کی گئی ہیں یہ جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے، سبحان اللہ، جنت میں داخل ہو۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں حضور بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چار سوال کیے، چاروں کے جوابات ایک ہی شخص نے دیے، کیا باقی صحابہ معاذ اللہ ریاض باللہ نیکیوں سے خالی تھے؟ جی ایک ہی آواز سب سے مقدم رہی، کیا ابو بکر نام قال ابو بکر نام، ہر سوال کے جواب میں ابو بکر کہتے ہیں میں، ابو بکر کہتے ہیں میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں وہ کیا ہے؟ جنتی، وہ جنتی ہے۔ اور جس پہلی حدیث کے مطابق جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں وہ بھی جنتی، اس کا ایمان بھی پورا ہے، اور جس کا ایمان کامل ہے وہ بھی جنتی ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 8 خوبیاں ہو گئی۔ تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صرف 8 خوبیاں، صرف 8 ہی خوبیاں؟ موسوعہ امام ابن عبد الدنیا اس کی غالباً جو کتاب الاخلاق ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دوسری کئی جگہوں پر بھی حدیث نظر سے گزری۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں۔ کتنی؟ 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بندہ مومن کے اندر ڈال دیتا ہے، اسے ودیت کر دیتا ہے، اسے سونپ دیتا ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بات میرے آقا فرما رہے ہیں، حضور نے جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں میں سے میرے اندر کتنی خوبی ہے؟ سبحان سبحان اب توجہ سنیے، سبحان صرف 7 5 7 8 نہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے اندر 360 کی 360، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 360 کی 360، یعنی اسلام کی جملہ خوبیاں ابو بکر صدیق کے اندر ہے، کوئی ایک خوبی بھی باہر۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات پر جو خرچ کر رہے ہیں صرف وہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک روز ہمیں حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے حکم دیا ان نتصدق کہ ہم صدقہ کریں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کو حکم دیا۔ تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیوں نہ آج میں خیرات میں صدقہ کرنے میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ سبحان اللہ، کہتے حضور نے آرڈر دیا، میں گھر گیا اور گھر سے مال اٹھایا، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ماں اب قیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑ کے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں مسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصف مال اپنے گھر اور نصف مال ساتھ لے آیا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام ابھی یہ بات کر ہی رہے کہ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کیا کہا اب قیت لہم اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں جو سوچ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، سبقت کر جاؤں گا، میں نے فی الفور کہا، متصلاً کہا، مان بات کہا۔ حضور جب یہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا کبھی بھی لا اسبقہ فی شیء ابدا، یا یہ لفظ ہے یا یہ لفظ بھی آتے ہیں شاید کتوں کے، یہ لفظ ہے لا اسبقہ فی شیء ابدا، میں کبھی بھی کسی چیز میں بھی ابو بکر سے آگے نہیں ہو سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، تو جب عمر جیسے حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر اور کون آگے؟ عزیزان محتشم، اللہ جلال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو دل دیا تھا نا، وہ دل کیسا خوبصورت دل ہے۔ آپ سے خواہشیں پوچھی گی نا، آپ کی کیا خواہشیں ہیں، تو آپ نے جو خواہشیں بتائی ان خواہشات میں بھی ایک خواہش یہ تھی کہ مال میرا ہو، خرچ حضور کر رہے لائن ذرا دیکھ لیں۔ اس میں یہ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مال کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو حضور کیسے خرچ کرتے تھے۔ امام حضرت خطیب بغدادی اس حدیث کی تخریج کر رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب سے۔ حدیث مرسل ہے، مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں تابعی اپنے سے سینئر کا ذکر چھوڑ دے، یعنی صحابی کا تذکرہ چھوڑ دے، اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمہ ہے، احناف کے یہاں حدیث مرسل مسلم ہے، جیسا کہ شیخ محقق مقدمہ مشکات میں لکھا ہے۔ مرسل حدیث ہے، لفظ وہی ہے، حدیث وہی ہے، وہی مال ما نافانی مال ابی بکر، وہی اسی پر آگے مزید یہ اضافہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ایسے ہی تصرف کرتے تھے جیسے کوئی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ دیکھیں میری جیب میں پیسے ہیں، میں جب چاہوں، جسے چاہوں، جتنا چاہوں دے سکتا ہوں، یا کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی پابندی ہے کسی کو دے سکتے ہو؟ ہے کوئی مجھ پر یہ تان کرے کہ جناب آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ مال میرا ہے، میرا ذاتی مال ہے، میں جس کو جتنا چاہوں جب چاہوں، جی جتنا ذوق ہو، جتنا شوق ہو، جتنی میری بساط ہو، جتنا میرا دل ہو، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہو، میں خرچ کروں۔ تو میرا مال میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن قربان جائے ابو بکر کے مال پر اور ابو بکر پر۔ جی کیا کہتے ہیں جی؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں مال ابو بکر کا تھا لیکن خرچ حضور کرتے تھے۔ مال ابو بکر کا ہے، خرچ کون کر رہا ہے؟ حضور خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ واسل جنب حل اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه رب الاعلی ولسوف یرضی کی ڈگری اتنی آسانی سے تو نہیں مل گئی نا، سبحان، یہ اتنا بڑا درجہ ایسے تو نہیں مل گیا جی۔ یہ تھے بندہ 10 روپے دے رہے تھے، وہ بھی جناب والا 10 میں تھوک لا کے گنے کہ میں ہے جی ایک ڈبل نہیں۔ ابو بکر جب مال دیکھتے آوے خرچ کرتے آوے تو سوچے ہی نہیں کہ میں کی لے کے چلنا۔ اب کئی تو لہم اللہ و رسول اللہ، مطلب کی یا رسول اللہ گھر کچھ نہیں چھڑ کے آیا، ہوں جا پھیر کے لے آیا۔ ہوں جا پھیرنا سمجھ نہیں جا پھیر، ہر شہر کون کو جا کے ہے جناب والا بالکل کٹھی کر کے لے آیا، پیچھے صرف اللہ تے اس رسول کو چھڑ۔ سبحان اللہ۔ اے ہے ابو بکر صدیق۔ اور پھر جاتے جاتے 2.25 سالہ دور خلافت ہے، 2 سال 4 ماہ، 2.25 سالہ دور خلافت کی جتنی تنخواہیں آپ نے لی تھی کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24 اور 4 28 مہینے آپ کا دور خلافت ہے۔ 28 مہینوں کی دور خلافت میں جو آپ نے تنخواہیں لی تھی بطور خلیفہ وہ بھی واپس کر دیں۔ سبحان اللہ کر دیا تھا بندہ گلا کرے ہے اس ہستی کو گلا کرے پھر کہہ دیا جناب کیا ہے نا یہ میں بیت المال جو ادھارا ایسے ہی واپس کر دیں۔ پھر کیا جناب اے اونٹنی میں نے سواری واسطے کسی کے بھی واپس کر دیں، کفن جو کہ پیسے نہیں تھے کوئی گل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کیسے نہیں کر دیتا انہیں کہ بیت المال جو بھی ماڑیا کو کفن دیتا جاتا ہے کہ یہ گل نہیں نہ ہونا سارے ایسی کوئی ہے کہ آپ کی اولاد نے کیسی ہونا ہے نہیں کہ بیت المال جو کفن لگی، لیکن شاہی تو کفن بھی نہیں بنایا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات والا صفات ہے۔ آج تسی غور و فکر کرو نا، صرف گلاں دی حد تک نہیں، تسی اعداد و شمار کڈو کہ بلوچستان اسمبلی دے ممبراں دی تعداد ہے 45، فی ممبر تنخواہ ماہانہ تنخواہ ملتی 1,25,000۔ خیبر پختونخوا دے ممبراں دی تعداد ہے
بلکہ بلوچستان میں اسمبلی ممبران کی تعداد 65 فی ممبر تنخواہ بنتی ہے 1,25,000. خیبر پختونخوا دے ممبران کی تعداد 145 فی ممبر 1.5 لاکھ تنخواہ لے گئے فی ممبر. یہ تسی ملٹی پلائی ضرب تقسیم آپ کر دیں. سندھ اسمبلی دے ممبران کی تعداد 168 فی ممبر تنخواہ لے رہے ہیں 2.25 لاکھ 1,70,000 یا 1,75,000 تنخواہ لے رہے ہیں 2.25 لاکھ تقریباً تنخواہ لے رہے ہیں. پنجاب اسمبلی دے ممبران کی تعداد 371 اور فی ممبر تنخواہ لے رہے ہیں ممبر کی تنخواہ کے لیے 2.5 لاکھ. قومی اسمبلی دے ممبران کی تعداد ہے تقریباً 342 جی اور فی ممبر تنخواہ کے لیے لے رہے 3 لاکھ. سینٹ کے ممبران کی تعداد 104 فی ممبر تنخواہ لے رہے 4 لاکھ. ہوں ذرا ضرور تقسیم کرو میں کر کے بیٹھا تھا گل کرنا. 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ روپیہ تنخواہ بنتا ہے. 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ روپیہ یہ صرف انہاں تنخواہاں دا بن رہا ہے. حالے میں وزیراں دی تنخواہ نہیں پائی. صرف ایم پی اے ایم این اے دی تنخواہ دسیاں نے تانوں. این اے ممبر جڑے نے پنجاب اسمبلی دے سندھ اسمبلی دے بلوچستان اسمبلی دے خیبر پختونخوا اسمبلی دے یہ صوبائی اسمبلیاں دے ممبراں دی تے قومی اسمبلی دے ممبراں دی تنخواہ بنتی ہے 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ روپیہ. حالے وزیراں کو تنخواہ نہیں پائی. وزرائے اعلیٰ چاروں صوبیاں دے وزرائے اعلیٰ کی تنخواہ نہیں پائی. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ نہیں پائی. صدر کی تنخواہ نہیں پائی. اور پھر حالے گڈیاں دا فیول دا کرایہ ہاؤس رینٹ اور جنیاں مراد ٹی اے ڈی اے یعنی آن جان دے خرچ جدوں اسمبلی دا اجلاس ہوتا ہے تنخواہ اور جڑا آن جان دا خرچہ ہوتا ہے اسمبلی یعنی حکومت پے کر دی وہ حالے خرچے نہیں پائے. وہ سارے خرچے جمع کر کے پھر کریے تو پھر 85 ارب روپیہ اور ایک قانون ہے پاکستان دا اگر اسی نہیں پڑھ دے ایک قانون ہے پاکستان دا کہ کوئی بھی چاہے وہ 50 باری گیا ہو اسمبلی کے اندر ایک ٹرور پھوٹیا ہوئے دوسرا پھوٹیا ہوئے تیسرا پھوٹیا ہوئے ایک باری ایم پی رہا ہوئے 2 باری رہا ہوئے 3 باری 4 باری ایم ایل اے رہا ہوئے کوئی ایم پی اے کوئی ایم ایل اے پینشن نہیں لے سکتا. یہ قانون ہے. لیکن اتنے ایک بار ایم پی ایم ایل اے بنن کی دیر ہے اس تو بعد وہ ساری زندگی واسطے موجہ کر دے حکومت کی گڈیاں چھوڑتے ہیں. اور جناب والا کئی ایسے وزراء ایسے مشیر ایسے لوگ نے جڑے ریٹائرمنٹ تو بعد یعنی کہ اپنے عہدے تو فارغ ہو جان تو بعد بھی حکومتی مراد لیندے رہتے ہیں اپنی حکمت عملی نال اپنے تدبر نال اپنے زور بازو نال یا اپنی ریکس لیک نال اپنے تعلقات اور اپنی وابستگیاں دے نال وہ سارا کچھ لیندے رہتے ہیں. انہاں نوں بجلی فری گیس فری گڈیاں دا فیول فری ہے جی اور نہ جانے کی فری. ایہو جہا بندہ اٹھ کے انہاں ہستیاں نوں گل کرے جڑے اپنے 2.25 سال یعنی 28 مہینے کی تنخواہ بھی واپس کر جائے. سبحان اللہ. جب آپ جا رہے تھے امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب جب آپ جا رہے سن نا تاجر سن آپ بیسیکلی بنیادی طور پہ تاجر سن نا خلیفہ بننے تو بعد آپ بازار جا رہے ہیں. حضرت عمر راج ملتا ہے پوچھا کدھر چلے ہو جی میں بازار چلے یہ واسطے ہوتا بالا بچے نے روٹی کا کوئی کھانا پینا کوئی نہیں کرنا دل ایتھے نہیں پہ رہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ جناب تسی اگر بازار کو جاؤ گے اپنی تجارت کرو گے کاروبار کرو گے تو امور خلافت کنے سنبھالنا ہے لوگوں نے مسائل کنے سننے ملک کنے چلانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرما لگے پھر کی ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا مجلس شورا بلائی جائے مجلس مشاورت بلائی گئی اون دے وچ ہن اے مسئلہ آیا کہ ہن چونکہ عہدہ پہلا ہے پہلے خلیفہ نہیں پہلا عہدہ ہے پہلی گل ہے ہن تنخواہ کنی رکھنی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا اونی تنخواہ رکھی جائے جنی مدینہ شریف کے مزدور کی تنخواہ ہے. ہن مجلس شورا دے اندر جڑے ہیں نا مشیر وہ دے وچ حضرت علی بھی سن عبد الرحمن بن عوف بھی سن ہے جی بڑیاں بڑیاں ہستیاں سن. انہوں نے کہا جناب مزدور کی تنخواہ اگر تھوڑی رکھ دی جائے تھوڑا گزارا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ تسی میری پر تنخواہ رکھو مزدور کی تنخواہ اگر میرا گزارا نہ ہویا تو پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا رہا
یہ ہے ابو بکر صدیق۔ پھر میں اپنی تنخواہ نہیں کیا اپنی تنخواہ بتا دیں کی مطلب اگر میرا گزارا نہ ہویا پھر میں مزدور دی تنخواہ بتا دیں 2.5 لاکھ روپیہ پنجاب اسمبلی کا ممبر جڑا تھوڑے کول آندا نا ووٹ منگن 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ لے رہے قومی اسمبلی ایم این اے صاحب 3 لاکھ روپیہ لے رہے مہینہ جی انہوں نے پوریاں نہیں پہ رہی ابو بکر صدیق کی کہنا چاہتے ہیں میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھو کنی فیکٹری کے مزدور کی تنخواہ 25 تو 30 ہزار 25 تو 30 ہزار میری تنخواہ رکھو اگر میرا گزارا نہ ہویا پھر میں اپنی تنخواہ اضافہ نہیں کروں گا مزدور کی تنخواہ بتا دیں گل سمجھے مزدور کی تنخواہ بتاواں گا اپنی نہیں کی مطلب کہ میں جب دیکھا گا نا پھر میں رعایا والے دیکھا گا کہ رعایا کا کیڑا ایسا فرد ہے جن کا گزارا اوکھا ہو رہا ہے آج لوگ کی آٹا میں ترسنا خدا کی قسم ہے نہیں لائنہ چ لگ کے بھی آٹا نہیں ملتا میں مگر کی نماز پڑھا کے نکلیا تھا آج پورا دن لائٹ نہیں سی ہے پتہ نہیں کہ تھوڑا کی حال سی پتہ نہیں سو 8 تو لے کے 6 تک لائٹ نہیں سی بندے جناب والا جڑے وضو کرنا آئے کسی تے پانی کو نہیں سی کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے ایک صاحب لیٹ ہے میں کہ تسی کدھر میں کہ آئے سان جماعت ہو رہی سی جلدی جلدی وضو کرتے سوچا ٹوٹیاں دے کے ٹوٹی کھولی پانی کوئی نہیں میں پھر کدھر گیا فلانے نال دی مسجد تے چلے گا سب تے جا کے وضو کیتا اوتھے نماز پڑھ کے آیا میں ایسا بھی نظر نہیں ہے بھائی لائن چ لگے ساٹے بس مار کے پورا دن کھلو کے تے ایک 15 کلو دا آٹا ملیا 1900 تے فلانے اینے روپے آج قوم آٹے میں ترس رہی ہے اور پردہ نشین بیویاں برکے والیاں ٹوپی برکے والیاں بیویاں بھی جناب والا سڑکاں دے دور کے آٹا نہیں مل رہا جڑے منڈے موبائل یوز کر رہے دیکھو انہاں کول ویڈیو موجود بزرگ ریش جنہاں نو اسلام بھی رسپیکٹ دیتا ہے حضور فرما رہے ہیں من لم یقر کبیرنا یعنی من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا فلیس منا کما قال حضور فرما رہے ہیں جن نے ساڈے چھوٹیاں دی شفقت نہ کیتی بڑیاں دی عزت نہ کیتی ساڈے وچوں ہے ہی نہیں ہو اج بزرگ ریش سفید ریش لائناں چ لگے نے اور انہوں نے دھتکارا جا رہا ہے ٹھڈے مارے جا رہے ہیں انہوں نے جناب والا ایک 10 کلو آٹا نہیں لاتا لوگ ایک ایک میل کی لائن بنا کے کھڑے ہیں اور ایک پتہ نہیں سرحدی ہے خیبر پختونخوا دی ویڈیو تساں شاید دیکھی ہونی ہے وہ گیٹ کھل رہا ہے تے این سیلاب واں دنیا ٹوٹ کے پے جاندی ٹرک ایک تے بندے این لگدے نے لاکھاں بندے نے وہ ایک ٹرک کیا اترا اج جناب والا آٹے تے جناب والا دانے نو لوگ ترس رہے ہیں لبدا ککھ نہیں پیا بارڈر بند نے مال جڑا ساڈا باہر جانا سی باہر نہیں جا رہا جڑا ادھر آنا سی ادھر نہیں آ رہا ملک چ ڈالر کوئی نہیں ہے جی لیٹر آف کریڈٹ یعنی ایل سی دی وجہ تو پابندی لگی ہے ملک تے کہ تسی کوئی شے باہر نہیں بھیج رہا ہے اور باہر دی کوئی شے ایتھے نہیں آ رہی کیونکہ تہاڈے کول ڈالر ہی کوئی ڈالراں چ لین دین ہو رہا ہے خزانے خالی ہو رہے ہیں اور تانوں لالی پاپ دتا جا رہا ہے تانوں نہ ہو جو پنجابی چوپا کہتے ہیں وہ منہ اچ پا کے تسی جناب پھر کہہ رہے ہو ایسا تو پھر بھی انہوں نے ووٹ دے ہاں جی ساری قوم ایسی احمق کے بے وقوف ہے انہاں نوں جتنی مرضی ابو بکر صدیق دی گل سنا لو عمر دی گل سنا لو حضرت عثمان دی گل سنا لو پاک دی گل سنا لو خلفائے راشدین دی گل سنا لو جناب اسلام ہے اسلام تو اسلام ہے خلافت ہے خرچے نہیں یہ جمہوریت دے خرچے یہ جڑا 85 ارب روپے خرچہ ایم پی اے ایم این اے تے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے صدر تے مشیر ہے جڑے جنہ اے لوگ کھا رہے ہیں اے جمہوریت دے خرچے نے اسلام کا خرچہ تے ہے کہ مائی صاحب والے نا صرف ایک دن حلوہ بنا چھڑیا حلوہ بنایا تے ابو بکر صدیق دے کے آیا پوچھا ہے کتوں بنیا انہوں نے تنخواہ جو تھوڑا تھوڑا بچا دی رہی ہے تے کہاں حلوہ بنا رہے اچھا اگر تو تنخواہ جو اتنا بچاویں تے ساڈا گزارا ہو سکتا ہے فرمایا اتنی تنخواہ کٹا لو ابو بکر نے ابو بکر کی تنخواہ کٹا لو سبحان اللہ اینے روپیے اگر وچوں کٹ جان تے ابو بکر دے گھر دا خرچہ چل سکتا ہے ایتھے جناب والا او پچھلے دنوں چ بھی آئی سی جدوں ساڈا سلاب آیا نا اے سیاستداناں دی چاندی ہو جاتی بلکہ سونا ہو جاتا جب سارے ملک سیلاب آئے کوئی آفت آئے قدرتی آفت آ جائے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی جناب والا ایسی قدرتی آفت آ جائے نا تے سارے سیاستداناں دی چاندی سونا ہو جاتا ہے کہ رب موجاں لگ گئیاں ہن ڈالر باہر آن گے ہن ٹرکاں دے ٹرک آن گے میں مسجد میں کہ گل کر رہا میں اپنے نالج تے اپنے مطالعے دی گل کر رہا لکھی سنی پڑھی جڑے بالکل ہے نہیں کہ میں ایویں سنی سنی گل کر رہا میں یومیہ اخبار پڑھتا رہا میں روزانہ اپنی ڈائری لکھنا ہے تو میں جانا ہے میں اپنی ڈائری یومیہ لکھنا کہ آج میں دن چ کی کیتا ہے میری عادت ہے عرصہ دراز میں لکھنا ہوں ٹھیک ہے جی میں 119 طیارے گنے جڑے پاکستان چ امداد آئی
کہ نہیں 119 طیارے آئے تو پاکستان کی امداد آئی ہے. دس سکتا ہے وہ امداد کتنے ویکھیا کسی کو جا کے دیتے ہیں لبیک والا تو سوا دس اسلامی تو سوا دس سکتا ہے کوئی امداد کتنے گئی کتنے گیا وہ روپیہ کتنے گئی آٹے دیا بوریاں کتنے گئی چینی دی بوریاں کدھر گیا سارا مال لوگ دہالے سڑکوں سے بیٹھے اینی امداد باہر ہو انہوں نے چاہتی گل یہ کرنا چاہنا وہ ایک ہالی ووڈ کی اداکار ہے پیچھے پاکستان آئی ہوئی منڈے میرے زیادہ جانتے ہیں وہ بڑی میگا سٹار سپر سٹار وہ بی ہے ہالی ووڈ کی بڑی بڑی اداکار ہے انجلینا جولی وہ پاکستان آئی سی پچھلے دن اسلام کے دن اس تو پہلا جڑا سلام آیا اس بھی آئی سی زلزلہ آیا سی 5 ادو بھی آئی سی ہائے ہائے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم سی اے میں تمہیں بالکل پڑھی لکھی گل سنا رہا وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے کسی بھائی نال کسی واسطے نال انہوں کو ٹائم لیا جی میری بیوی تمہیں ملنا چاہتی ہے فوزیہ گیلانی صاحب خاتون اول ملنا چاہتی ہے اداکارہ سید زادی ملنا چاہتی ملنا چاہتی سارے کو تھوڑا ٹائم دو انہیں ٹائم دے تو میں ٹھیک ہے فلاں وقت ہم ملے گی لو جی ہوں واسطے ایک انجلینا جولی اداکارہ واسطے ہوں کھانے تیار ہو گئے انہیں جب کھانے ویکھے تو سونے کے چمچ ویکھے نا وہ سر پھڑ کے بہ گئی کہ میں امداد لے کے ایسے ملک چاہیے جنہ کے وزیر تے مشیر جڑے نے وہ چاندی دی پلیٹاں تے سونے کا چمچا نہ روٹیاں کھا دے میں امداد لے کے میرے کو غلطی تو نہیں ہو گئی اے امیر مجاہد کلمتے سن امیر مجاہد نے لگا فرماتے سن اگر یہ فلانا ٹکڑا سچا ہوتا نا ہاں جی یہ خان صاحب سچے ہوتے یہ جناب والا انہاں دی نیتاں ٹھیک ہوندیاں اے اگر جناب والا دیندار ہوتے اور واقعی تبدیلی لیانا چاہتے تھے پہلے دن آ کے کہندے کہ میں بنی والا محل جڑا نا وہ غریباں دے واسطے کھول دیتا ہے میں انہوں یونیورسٹی بنا دیتا ہے میں 3 بغل کے مکان اگر احمدی نژاد ایرانی صدر جڑا ہے ایرانی صدر احمدی نژاد اگر 3 بغل کے مکان چ رہ سکتا ہے پاٹا کوٹ پا کے اسمبلی جا سکتا ہے انہاں نوں کیا ہے انہاں دعوے کیتے سن انہاں کہے اسمبلی جناب فلانے ہالینڈ کا جڑا ہے فلانے نیوزی لینڈ کا فلانے جناب والا کینیڈا کا فلانے ملک کا وزیر اعظم سائیکل تے جاندا تے میں نہیں کر دینا پروٹوکول تے تسی بھی لے رہے تساں کی معاف کیتا ہے تبدیلی تساں کی کیتی ہے گلاں اے مسیتاں دی کریے تے لوگ پتہ ہے کیا کہندے اسی تانوں آئنا بخا رہے ہیں میں کتاب والے کھولی کوئی نہیں بس آخری کر کے میں اجازت چاہنا نے کھول لینا اے دیکھو جناب اے ہے میرے کول بیروت لبنان کی چھپی دار المعارفہ بیروت لبنان کی چھپی تاریخ الخلافہ ہے انہاں اردو ترجمہ ملا جاتا جڑا عربی نہیں پڑھ سکتا وہ چاہیے کوئی ترجمہ پڑھ لے لیکن گل یہ ترجمے کی ڈنڈی نہیں مارا گا میں بالکل مینوں ان ترجمہ لفظاں کے مطابق لوگ بھی ترجمہ کرنا ہے اے دیکھو جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں خلیفہ بنے نا تے آپ نے کی کیا اے ضرورت ہے اسلام ہے چاہتا ہے اسلام دے جناب والا صرف ڈنڈورا نہیں پٹ رہا ہے بابا جی علیہ رحمہ مخلص لوگ سن نورانی صاحب نیازی صاحب یہ وہ لوگ سن جڑے نظام مصطفیٰ دے دائی سن نظام مصطفیٰ نوں لیانا چاہتے سن نظام مصطفیٰ آئے گا تو تبدیلی ایسا نہ ہے حضور دے نظام کا نام تبدیلی ہے انگریز دے نظام کا نام تبدیلی نہیں جمہوریت تبدیلی نہیں غیران دے نظام نے تبدیلی نہیں لیانی تبدیلی لیانی تے سونے مصطفیٰ دے دین نے لیانی بے شک قرآن دے صدقے تبدیلی آنی اے ابو بکر صدیق دی تبدیلی سن کی ہے جب آپ پہلے والے خلیفہ بنے آپ نے حمد و صلاۃ تو بعد جڑی پہلی گل کی تھی اما بات ایسا سنو حمد و صلاۃ تو بعد ایھا الناس فإني قد دليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بذل بلا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله سبحان اللہ ایک خطبہ ہو بھی وہ لفظ تھوڑے ظاہر یہ پہلا خطبہ ابو بکر نے دیتا جو پہلی باری خلافت دی سیٹ تے آئے لوکاں بیعتاں کیتیاں جی تے آپ نے اے پہلا خطبہ دیتا ہے سقیفہ بنو ساعدہ دے اندر جڑا جی تسی مدینہ شریف مسجد نبوی داخل ہوندے ہو نا مسجد نبوی داخل ہوندے ہو جڑے پاسے باب السلام ہے نا جی باب السلام دے سجے ہاتھ جڑے پاسے مسجد علی مسجد امامہ یہ مسجد علی دے نال ہی اے دے متھے تے سقیفہ بنو ساعدہ ایتھے بیٹھ ہوئی سی میں اس بات دی زیارت کی سبحان اللہ بات سمجھ
کی کیا جی؟ کہہ رہے اے لوگو میں تم پر ولی بنایا گیا ہوں، تم پر سرپرست بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ آئیے ابو بکر فرما رہے میں تھوڑے نالوں چنگا نہیں، لیکن میں دھکے نال سرپرست بنا دیتا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں لفظ میں کہتے ہیں کہ میں نہ کدے رات نہ کدے دن نہ کدے میں رغبت رکھی نہ کدے میں اعلانیہ سرن اللہ کو ایک عہدہ منگیا ہے، اے لفظ نہیں۔ فرمایا واللہ ما كنت حدیثا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط ولا كنت راغبا فیها ولا سألت اللہ فی سر ولا علانیۃ ولکنی اشفقت من الفتنہ۔ میں تے فتنہ تو ڈرتا رہا، میں تے ڈرنا فتنہ تو ڈرنا، آزمائشاں تو ڈرنا۔ میں کدے بھی رب کرو نہ کدے خفیہ طریقے نال کدے اعلانیہ طریقے نہ کدے چھپ کے نہ کدے کھلم کھلا اللہ کرو کدے بھی عہدہ نہیں منگیا کہ یا اللہ مجھے خلیفہ بنا دے، مینوں امیر بنا دے، مینوں اے عہدہ دے دے، کدے بھی میں نہیں منگیا، نہ میرے دل چ کدے حرص پیدا ہوئی ہے۔ کیا بات، تکے نال نہیں بنے، تکے نال بنائے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دا کدے شوق دے اے دیکھو نا آپ خود خطبے میں کہہ رہے ہیں میں کسی نے بھی کام نہیں کیتا نہ میں حص رکھی ہے۔ ہاں توجہ نال آپ کی کہہ رہے فرمان رہے کہ میں ان احسنت فاعل، اگر میں چنگا کام کرا تو میری مدد کرے، اگر میں چنگا کام کرا تے میری مدد کرے دیتے، اگر میں پیڑا کام کرا تو میں سیدھا کر دے۔ یہ تے کون سا نوں سیدھا کرنا ہوتا ہے؟ ایم پی ایم ایل اے بڑی دور کی گل ہے نا، صرف بندہ کھڑا ہو جائے کر کے وہ دھونا لوا دیندے نے، پنڈوں کو لوا دیندے نے، چودراہٹاں نے انہاں دے کول نمبرداریاں نے، انہاں دے کول جناب والا سرداریاں، انہاں کول زور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، نہ جانے کی کروا دیں گے۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنن تو بعد ہے جملہ کہہ رہے ہیں اگر میں چنگا کام کرا میری مدد کرے آ جائے، اگر میں برا کام کرا تو مینوں سیدھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے ہیں الصدق امانت، سچ امانت ہے، کذب خیانت ہے، جھوٹ ہے خیانت ہے۔ اور تہاڈے وچوں جڑا ماڑا ہے نا، تہاڈے وچوں جڑا کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، میرے نزدیک وہ قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق لے کر دے دوں۔ کمزور نہیں کہنا یہ مطلب نہیں کہ طاقتور کسی ماڑے نوں جناب والا چپیڑ مار کر بدلہ لے آ جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں امیر المومنین ہوں میں بن گیا، وہ ماڑے تو کوئی حق کوئی جناب والا وہ انگلی تے بلے کرے، وہ حق کھا کے دیکھے نہ سکے۔ میرے نزدیک جڑا ماڑا ہے نا وہ تگڑا ہے، تے جڑا تگڑا ہے نا کسی کا حق کھان واسطے تگڑا ہے وہ میرے نزدیک ماڑا ہے۔ میں ان کی سمجھ رہا آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق فرمان رہے لا یدو قوم الجہاد فی سبیل اللہ، جیڑی قوم جہاد چھڑ دے نا اللہ جل جہاد چھڑ دے۔ حضرت ابوبکر فرمان رہے اللہ ضربهم اللہ بالذل، اللہ ان دے اوتے ذلت مسلط کر دیتا ہے، اس قوم اوتے ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے وہ مصیبتاں پھنس جاتی ہے۔ آج ذرا اسی بھی حساب لائیے نا، ایسی مصیبتاں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج اسی عذاباں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ساڈے موبائل پاک نے، ساڈیاں تنہائیاں پاک نے، ساڈیاں خلوتاں پاک نے، ساڈے خیالات پاک نے، اسی جناب والا پاک کم کر رہے ہیں، ساڈیاں محفلاں پاک نے، ساڈیاں یاریاں پاک نے، گل آپ کی سمجھ آ جائے گی۔ میں صرف عبرت کے طور پہ گل کر رہا ہوں، عبرت کے طور پہ۔ اے میرے ابو بکر امیر المومنین ساڈے مولا فرمان رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ جناب جب قوم کے اندر بے حیائی انجام ہو جائے پھر وہ مصیبتیں پھنس جائیں گی۔ آپ فرما رہے ہیں میری اطاعت انہی تک ہی کرو، میری فرما برداری میرا حکم اونا تک ہی منو جو تک میں اللہ تے اس کے رسول کا حکم۔ اج لوگ جناب والا انہاں لوکاں نوں پورے الامر کہہ رہے ہیں، انہاں لوکاں نوں پورے الامر ہے، پرانے پرچے نوں پورے الامر کہہ ہے، چلو پورے الامر کون نے؟ پورے الامر وہ نے جڑے اللہ دے حکماں دی پابندی کرن۔ ابو بکر صدیق نے کہا جتنی دیر تک میں اللہ دے حکماں دی پابندی کراں بس میری اونی دیر تک اطاعت تے فرما برداری کریا جائے۔ اگر میں اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کراں فلا طاعت لی علیکم، پھر تواڈے اوتے میری فرما برداری لازم نہیں۔ پتہ چلیا حکمران جدوں تک اللہ اور اس دے رسول دا فرما بردار ہوئے اون دے اگے جھک جاؤ، اون دی مان لو، اور جدوں جناب والا اللہ اور اس دے رسول دا نافرمان ہو جائے اون دے اگے ڈٹ جاؤ۔ جدوں علماء ڈٹے تے سانوں جناب والا مصیبتاں وچ پیغام ملے۔ میں گل کیتی اپنی مصیبت میری انتظامیہ کو کہنے لگی شاہ جی اسی تو تھوڑے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ میں کوئی گل نہیں، کوئی گل 4.5 مہینے جیل رہ کے آیا،
پھر آپ ہی آئے میں تو سب کیسے چھوڑے پیچھے کوئی نہیں آتا تو ان کی لے رہے ہاں جی اسی تے گل کر دیتی بات میری سمجھ آ گئی گل بات یہ ہے جدو کوئی ہن عالم حق بولے گا پھر انہوں جیل کہیں دیتا جائے گا اے جناب تمہارا کی کام ہے سیاست کا بھی تیرا کی کام ہے اگر نیک بندے کا سیاست کا کام نہیں تو بدماش کا کی کام ہے ہن ساڈی سینس سے بات ہے ممبر پہ گل ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو جی ممبر پہ سیاست ہو رہی بھی پھر کی نماز روزہ کرائے دی رسول اللہ نے سیاست نہیں کی حضور نے جی ریاست قائم کی تھی جنہوں حضرت خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں اس ریاست مدینہ نے پہلے وارث کون رسول اللہ نے پھر خلفائے راشدین اس سیاست تو بغیر ریاست قائم ہو گئی تھی کیا خودی گلا سارے لوگ کرتے نہیں حضرت سنگھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوموا پھر آخر جملہ کہہ کہ آپ نے کیا بس میں لے لی نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھ عزیزان من سانو ضرورت ہے صبر دیے اس چیز دیے کہ اصل دین دے بلے پورے آئیے اے مت سمجھیے کہ جناب دین جڑا نا ایسے نہ ہے دین ایسے نہ ہے دین ایسے نہ اے مقید نہ کرو دین کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم دی تفسیر علماء دی تفسیرہ پڑھو نا جی الیوم اکملت لکم دینکم دا مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم دا مطلب ہے کہ سیاست بھی دین دے وچ ہے امام نورانی علیہ رحمہ فرماتے ہوتے سن کہ جناب اگر تسی مسیت نو صرف نماز روزے تک رکھو گے تو پھر ساڈے ملک دے مسائل کی ہوندیاں کہ نہیں حل کرنے اگر تسی دین نو سمجھ دو کہ صرف نماز روزے دے نال دین ہے جی تو پھر عیسائیاں ساڈے آ کے ملک دے نظام نہیں چلانے ساڈے ملک دے نظام بھی قرآن نے چلانے نے اور ساڈے مسیتاں دے نظام بھی قرآن نے چلانے نے اگر ایک حافظ قرآن اگر سیاستدان نہیں اگر ایک عالم دین سیاستدان نہیں تو پھر جناب والا یورپ کی کسی یونیورسٹی پڑھ کے آنے والا وہ سیاست کرے گا تو پھر یہی حال ہونا جڑا اس ٹائم ہو رہا ہے اے جڑا اس ٹائم ہو رہا ہے اللہ جلال سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تابع فرمانی فرما برداری اطاعت عطا فرمائے خلفائے راشدین نقش قدم عطا فرمائے اور اللہ جلال سانو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جڑے یارے گار نے انہاں دا نقش قدم عطا فرمائے انہاں دے نقش قدم دی بھلائی اور برکت اللہ جلال میری تو دی عظیم قبول فرمائے معاذ